کوئی بھی جھگڑے کا کارن کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے زبان۔ زبان کی حفاظت نہیں کرو گے ایمان ہی نہیں رہے گا، تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا، ایک عورت تھی بہت نیک، بہت متقی، بہت پرہیزگار، روزے صرف رمضان کے نہیں بلکہ وہ ایام 20 کے روزے رکھتی تھی، تمام روزے، نفلی روزے بھی رکھتی تھی، لیکن اس کی زبان نہیں اچھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے جس نے بہت روزے نماز کیے ہیں، بڑی متقی ہے، لیکن اس کی زبان تھوڑی تیز ہے، اس کی زبان سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے۔ کتنا متقی اور کتنا پرہیزگار، اتنے سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود صرف ایک زبان گڑبڑ ہے اور جہنمی بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایسے ہی ایک جو صرف فرائض ادا کرتی تھی عورت، صرف رمضان کے روزے رکھتی تھی، مطلب حقوق اللہ مکمل تھے، نہ کمی نہ زیادتی، اور اس کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ اس کی زبان بہت اچھی ہے، اس کی زبان سے کوئی پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ اچھی زبان والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الجنہ، وہ جنت والی عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ آج ہماری خاتون، ہماری بچیاں، ہماری بیوی، ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ صرف لوگوں کی بے عزتی کرتی ہیں، انسان کو حقیر سمجھتی ہیں، شوہر کو سب سے ناکارہ اور نامراد سمجھتی ہیں، باپ کو اتنا زیادہ ذلیل کر دیتی کہ بیٹوں کی نظروں میں اس کی عزت نہیں رہ جاتی۔ وہی بیٹا جس کو اس کے باپ نے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، ماں اس کی اتنی عزت اتارتی ہے اپنے شوہر کی کہ والدین کی، والد کی عزت اپنے بچوں میں تھوڑی سی رہ جاتی ہے، بلکہ رہی نہیں جاتی ہے۔ بچے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، عزت ادب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، صرف زبان کی وجہ سے، صرف اور صرف زبان کی وجہ سے۔ زبان قابو میں رہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ، بہت مشہور واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ جو قد میں تھوڑی سی کم تھی، ان کو کہہ دیا تھا ناٹی، یہ گٹی کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ بات اگر سمندر میں ڈال دی جائے، سمندر کا پانی کتنا ہوتا ہے؟ لوٹے بھر کا ہوتا ہے، بالٹی بھر کا ہوتا ہے۔ 25% میں پوری دنیا بس رہی ہے، 75% صرف سمندر کا پانی ہے۔ اس بات، اس سمندر میں اگر صرف اس بات کو ڈال دیا جائے، ہم لوگ تو بڑے القاب دیتے ہیں لوگوں کو، کہا کہ پورا سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا۔ ہماری خواتین یا ہم زبان سے کیا کیا ادا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عائشہ کی زبان سے جو نکلا کہ صفیہ کیا ہے، ان کا تو قد کم ہے، گٹی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات کو صرف سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، پورا سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا۔ ہم زہر بانٹتے ہیں زہر، پھر سوچتے ہیں کہ ہم اسلامی تعلیم دے رہے ہیں۔ خاتون جو دیکھنے جاتی ہیں رشتے، سن لیجئے، اللہ کی مخلوقات کو ذلیل کرنا بند کر دو۔ کوئی لڑکی چھوٹی ہے، موٹی ہے، یا لمبی ہے یا پتلی ہے، اس کو ذلیل کرنے کا حق ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ہمارے بچے کے جوڑ کے نہیں ہے، لیکن وہاں بعد میں آ کر کے کیا کہتی ہیں؟ نمیمہ کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، لڑکی میں یہ عیب تھے، وہ عیب تھے، وہ عیب تھے۔ یہ سب اسلامی باتیں نہیں ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، زبان جس کی قابو میں نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں۔ عقبہ ابن عامر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو۔ عقبہ ابن عامر کے لیے نصیحت صرف نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے نصیحت ہے، پوری امت کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی اور رسول نہیں تھے، پوری کائنات کے تمام انسانوں کے نبی اور رسول تھے۔ کہاں امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو۔ اور اس کے بعد کیا کہا ہے؟ وَلِسْلَكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہے، تو محنت کر، مشقت کر، اپنے گھر میں کر، فالتو باہر نہ بیٹھو، وقت ملے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھو۔ تمہاری کمائی کے لیے چاہے وہ روزی روٹی ہو، تمہارا شہر کافی، اگر یہاں نہ ملے تو فانتشروا فی الارض ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں کام موجود ہے آپ سعودی چلے گئے، یہاں کام موجود ہے بیوی بچے چھوڑ کر کے آپ بمبئی چلے گئے، نہیں، یہاں تلاش کیجئے، اگر یہاں رزق نہ ملے پھر آپ باہر جائیے۔ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے، تمہارا شہر تمہارے لیے کافی ہے، تمہارا گاؤں تمہارے لیے کافی ہے۔ کام کے سلسلے میں جو لوگ باہر جاتے ہیں، اگر کام شہر میں نہیں ہے، گاؤں میں نہیں ہے، تب باہر جانا ہے۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کتنے گناہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، فیملی کو چھوڑ گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ گئے کسی کے ساتھ۔ جب تک کہ ذریعہ معاش ہے شہر میں آپ کے، آپ کو باہر نہیں جانا ہے۔ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے، ایسے ہی تمہاری جسمانی خواہش کے لیے تمہاری بیوی کافی ہے۔ کہیں اور جاؤ گے
क्या होगा, गुनाह पड़ेगा, जहन्नम में जाओगे। तुम्हारा घर तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए तुम्हारा घर काफ़ी है, कहीं और मत देखो, कहीं और मत जाओ, अपने घर में रहो, फजूल बाहर ना बैठो, वक्त मिले अपनी फैमिली को वक्त दो। तुम्हारा घर वालों को पहले डराओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर में इस्लाह कर लीजिए, चचा फुफ्फा नाना ये जितने भी रिश्तेदार हैं आप इनको इस्लाम बताइए, इन पे तबलीग कीजिए, पहले रिश्तेदारी पूरी आप तबलीग कर लीजिए, इस्लाह कर लीजिए, उसके बाद बाहर निकलिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। उसके बाद मैं आखिरी बात कही, वबकी अला खतियतिक, और अपने गुनाहों पर रो। आज हमारे अंदर एक कमी ये है कि हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। इमाम में गलती, मुअज्जिन में गलती, मुतवल्ली में गलती, मदरसे के नाज़िम में गलती, तंजीम के सरबराह में गलती, हुकूमत चलाने वाले उनकी गलती, सबकी गलतियां देखते हैं सिवाय अपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी गलतियों पर तुमको रोना है, वबकी अला खतियतिक, और रो अपनी गलती पर। 7 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जो अर्श के साए में होंगे, उसमें ये ज़करल्लाहु खालियन फफादत ऐना, जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और आंसू गिर जाए। यकीन मानिए जैसे गाय के थन से दूध निकल के वापस आता जा नहीं सकता, ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है कि अगर तुम्हारा आंसू अल्लाह की याद में गिरा, तुम्हारी गलती पे तुम नादिम हुए, शर्मिंदा हुए, तुमने तौबा की और तुमने आंसू बहाए, वो आंसू सूखने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता गुनाहों को। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वबकी अला खतियतिक, अपने गुनाहों पर रो, अपने गुनाहों को याद करो, अपने गुनाहों को रो। तो ज़बान की हिफाजत पे ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की ज़बान की हिफाजत फरमाए, आमीन। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।